اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ہشتم کے طلبہ و طالبات کو اردو کی آن لائن کلاس میں خوش آمدید۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ اچھی صحت کے ساتھ ہوں گے۔ اردو آن لائن کلاس میں آج ہمارا 29واں لیکچر ہے۔ آج ہم حصہ غزل پڑھیں گے۔ آپ کی کتاب کی دوسری غزل جو ہے وہ آج ہم پڑھیں گے۔ دوسری غزل خواجہ حیدر علی آتش کی ہے۔ سب سے پہلے ان کا تعارف پڑھتے ہیں۔ خواجہ حیدر علی آتش 1764 میں پیدا ہوئے۔ 1764 ان کی تاریخ پیدائش ہے اور تاریخ وفات ان کی ہے 1846۔ نام حیدر علی اور تخلص آتش تھا۔ آپ فیض آباد لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ اس کو انڈر لائن کر لیجئے گا، اور اس کو بھی کہ نام ان کا اصل نام کیا تھا۔ ان کا اصل نام حیدر علی تھا۔ ان کے والد کا نام خواجہ علی بخش تھا، اس کو بھی انڈر لائن کر لے، جو دلی کے ایک معزز خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ شجاع الدولہ کے عہد میں دلی چھوڑ کر فیض آباد آ گئے تھے۔ ابھی آتش صغیر سن تھے، یعنی ابھی بہت کم عمر کے تھے۔ صغیر سن یعنی بہت کم عمر تھی ان کی کہ والد وفات پا گئے، اس لیے ان کی تعلیم و تربیت بہتر طریقے سے نہ ہو سکی۔ آتش نے نواب مرزا تقی خان کی ملازمت اختیار کر لی، ان کے ساتھ لکھنؤ آ گئے۔ شاعری میں مصحفی کی شاگردی اختیار کی، یہ بھی اپنے وقت کے بہت بڑے شاعر۔ ان کے اپنے ہم عصر شاعر امام بخش ناسخ سے کئی ادبی مارکے ہوئے، اس کو بھی ذرا یاد رکھیے گا۔ ہم عصر شاعر یعنی انہی کے زمانے کے ایک بہت بڑے شاعر، ایک اور بہت بڑے شاعر جن کا نام امام بخش ناسخ تھا، ان کے ساتھ ان کے کئی ادبی مارکے ہوئے۔ ادبی مارکے ویسے تو مارکا جنگ کو کہتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جنگ ہوتی تھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں اکثر مقابلہ رہتا تھا۔ آپ قلندرانہ مزاج کے حامل تھے، اس لیے کسی دربار سے وابستہ نہیں ہوئے۔ آتش غزل گو شاعر تھے، ان کی غزلوں میں تغزل کی بیشتر خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ وہ بھی اپنے زمانے کے دیگر شعراء معاف کیجیے گا، وہ بھی اپنے زمانے کے دیگر شعراء کی طرح شاعری کو شاعرانہ صنائی، مرصع کاری اور الفاظ کی نگینہ کاری کہتے تھے۔ یعنی ان کا بھی خیال تھا کہ شاعری اصل میں الفاظ کو خوبصورت کر کے خوبصورت طریقے سے الفاظ کو استعمال کرنا ہی اصل شاعری ہے۔ تاہم آتش کے ہاں عامیانہ و صوفیانہ پن دکھائی نہیں دیتا، جو اس وقت کے لکھنؤ شعراء کے کلام میں جا بجا نظر آتا ہے۔ آتش کے کلام میں فقر و غنا، توکل، تصوف، دنیا کی بے ثباتی، قناعت پسندی اور درویشانہ رنگ اور اخلاقی مضامین بکثرت دکھائی دیتے ہیں۔ یعنی یہ وہ مضامین تھے جن پر انہوں نے شاعری کی ہے۔ ان کی غزلوں میں تغزل، رجائیت، سادگی و سلاست، نادر تشبیہات و استعارات، عمدہ ثنائے بدائے، رندانہ موضوعات اور آتش بیانی کی خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ آتش کی تصانیف میں ان کا کلیات ہی اہم ہے، جس میں ان کا وہ سارا کلام شامل ہے جو مختلف اصناف سخن کی صورت میں موجود ہے۔ اس کو یعنی ان کا تمام کلام جو ہے وہ ایک اس میں جمع کیا گیا ہے، جو کہ آتشی کلیات کے نام سے مشہور ہے۔
اور اس میں ان کا وہ سارا کلام شامل ہے، چاہے انہوں نے نظمیں لکھی ہیں، چاہے غزلیں لکھی ہیں، یا پھر دوسری کوئی اصناف سخن جو ہے انہوں نے اختیار کیا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ ان کا تعارف ہو گیا. غزل ہمارے پاس موجود ہے خواجہ حیدر علی آتش کی. رخ و زلف پر جان کھویا کیا، اندھیرے اجالے میں رویا کیا، ہمیشہ لکھے وصف دندان یار، قلم اپنا موتی پرویا کیا. کہوں کیا ہوئی عمر کیوں کر بسر، میں جاگا کیا وقت سویا کیا. رہی سبز بے فکر کشتے سخن، نہ جوتا کیا میں نہ بویا کیا. برہمن کو باتوں کی حسرت رہی، خدا نے بتوں کو نہ گویا کیا. مزہ غم کے کھانے کا جس کو پڑھا، وہ اشکوں سے ہاتھ اپنا دھویا کیا. زن خدا سے آتش محبت رہی، کنویں میں مجھے دل ڈبویا کیا. کلیات آتش سے جو ہے یہ غزل لی گئی ہے. تشریح دیکھ لیتے ہیں. جیسے کہ پہلی غزل میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ غزل کا ہر شعر جو ہے وہ ایک مکمل اکائی ہوتا ہے، اس لیے جب آپ غزل کی تشریح کرتے ہیں تو ایک ہی شعر کی تشریح ایک وقت میں کی جاتی ہے. اور تشریح کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ اس شعر کو لکھتے ہو جس کی آپ نے تشریح کرنی ہے، اس کے بعد آپ لکھتے ہو اس کا مفہوم کہ کیا بتانے کی کوشش کی گئی ہے، اور اس کے بعد آپ اس کی تشریح لکھتے ہو. رخو زلف پہ جان کھویا کیا، اندھیرے اجالے میں رویا کیا. رخ چہرے کو کہتے ہیں، زلف بال، جان کھویا کیا، جان کھونا، جان قربان کر دینا. اچھا جی، اس شعر میں شاعر اپنے محبوب کے خوبصورت چہرے اور اس کے کالے بالوں کی تعریف کرتے ہیں، اور اسے اندھیرے اجالے سے تشبیہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے اپنی تمام عمر اپنے محبوب کی خوبصورت زلفوں اور چہرے پر کی تعریف کرتے ہوئے گزار دی، یا میں ہر وقت قربان رہنے کے لیے تیار رہتا ہوں، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں تمام عمر جو ہے وہ اندھیرے اجالے میں روتا رہا. یہاں پر اندھیرے سے اندھیرے جو ہے وہ زلف کے لیے استعمال کیا گیا ہے، اور اجالا اس کے روشن چہرے کے لیے. یعنی شاعری کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں نے تمام عمر جو ہے صرف اپنے محبوب کی محبت میں ہی گزار دی، مجھے اس کے چہرے اور اس کی زلف کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آیا، اور یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے میں انہی اندھیرے اجالوں میں کھویا رہا اور انہی کی خوبصورتی کو بیان کرتا رہا. یعنی میں نے اپنی زندگی ضائع کر دی اس کی خوبصورتی کو بیان کرنے میں، اس اندھیرے اجالے میں زندگی گزارنے میں، یا اس کو جو ہے اس پر رونے میں، یا اس کی یاد میں رونے میں، یا اس سے محبت کرنے میں نے اپنی تمام زندگی جو ہے وہ گزار دی. اور میں ہر وقت یہ جو ہے کہ تیار رہتا تھا کہ ان پر اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے. اگلا شعر. ہمیشہ لکھے وصف دندان یار، قلم اپنا موتی پرویا کیا. وصف خوبیاں، دندان یار دوست کے دانت یا محبوب کے دانت، موتی پرونا خوبصورت بنانا، لڑی میں پرونا. اچھا جی، جیسے کہ آپ نے پڑھا تھا کہ غزل کا کہ اصل معنی ہی عورتوں کی باتیں کرنا یا عورتوں سے باتیں کرنا ہے، یا پھر عشق و محبت کی داستانیں بیان کرنا غزل کا اصل موضوع رہا ہے. تو غزل کی ایک یہ بھی روایت رہی ہے کہ شاعر حضرات جو ہیں وہ اپنے محبوب کی یا جس سے وہ محبت کرتے ہیں اس کی ہر ایک مطلب اس کی ہر ادا کی تعریف جو ہے وہ کرتے ہیں. کبھی اس کے زلفوں کی تعریف کرتے ہیں، کبھی اس کے چہرے کی تعریف کرتے ہیں. یہاں پر بھی محبوب کے دانتوں کی تعریف بیان کی جا رہی ہے.
کہ میں نے تمام عمر اپنے محبوب کے دانتوں کی تعریف کرتے ہوئے گزار دی کیونکہ وہ موتیوں کی طرح خوبصورت ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کو ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ محبوب کے دانتوں کی تعریف کرتے ہوئے گویا کہ میرا قلم جو ہے وہ موتی پرو رہا ہوتا ہے. یعنی اس میں وہ اتنے خوبصورت دانت ہیں کہ اس کی خوبصورتی بیان کرتے ہوئے میرے الفاظ جو ہیں وہ بھی خوبصورت ہو جاتے ہیں, وہ بھی موتی کی طرح قیمتی ہو جاتے ہیں. کہ جس طرح موتیوں کو جب لڑی میں پرویا جاتا ہے, ان کا ہار بنایا جاتا ہے تو وہ زیادہ خوبصورت ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ جب میں نے اپنے الفاظ کو اپنے محبوب کے دانتوں کی تعریف کرنے میں استعمال کیا تو وہ زیادہ خوبصورت ہو گئے. میرا قلم ساری عمر کیا کام کرتا رہا, موتی پروتا رہا, یعنی خوبصورت الفاظ جو ہے وہ بیان کرتا رہا یا ان میں موتی کی طرح خوبصورتی جو ہے وہ آتی گئی. کس وجہ سے؟ اپنے محبوب کی تعریف کرتے ہوئے, اپنے محبوب کے دانتوں کی خوبصورتی کو بیان کرتے ہوئے. اگلا شعر. کہوں کیا ہوئی عمر کیوں کر بسر, میں جاگا کیا بخت سویا کیا. بخت کہتے ہیں جی تقدیر کو, نصیب کو. اب اس شعر میں شاعر جو ہے وہ اپنے نصیب کا رونا رو رہے ہیں یا اپنی بدقسمتی کا ذکر کر رہے ہیں کہ میں کس طرح بیان کروں کہ میری تمام عمر جو ہے وہ مشکلات میں گزر گئی, میں تو جاگتا رہا مگر شاید میرا نصیب سویا رہا. اچھا جی, یہ ہم انسانوں کی ایک فطرت ہے انسانوں کی کہ جب ہمیں کوئی چیز نہیں ملتی یا ہم جو ہے جب مشکلات کا سامنا ہمیں کرنا پڑتا ہے تو اس کا تمام الزام جو ہے وہ ہم قسمت پر ڈال دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں جی ہماری تو قسمت ہی خراب ہے کہ یہ کام نہیں ہوا, یا شاید ہمارے نصیب ہی جو ہے وہ سو گیا ہے اور ہمیں کوئی خوشی نہیں ملی یا ہمیں دکھ ہی دکھ مل رہے ہیں. تو یہاں پہ بھی شاعر کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنی تمام عمر مشکلات کا سامنا کیا, دکھوں میں گزار دی میں نے اپنی تمام عمر, میں نے کبھی کوئی خوشی نہیں دیکھی. اور اب جب میں اپنی عمر کی کہانی لکھنے بیٹھتا ہوں تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ میں جاگا کیا وقت سویا کیا, کہ میں نے اپنی زندگی کو بدلنے کی بہت کوشش کی. جاگا کیا یعنی میں تو باخبر رہا, میں نے تو اپنی محنت کی اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے. مجھے پتا تھا کہ کس طرح زمانے میں کامیابی حاصل کرنی ہے, میں کوشش کرتا رہا, میں جاگتا رہا, مجھے پتا تھا. لیکن وقت سویا کیا لیکن میرا نصیب سویا رہا, یعنی میرے مقدر میں ہی کامیابی اور خوشی نہیں تھی, میری قسمت میں ہی جو ہے وہ دکھ اور تکلیف لکھ دیا گیا تھا, اور میں جو ہے تکلیف تمام عمر جو ہے میں دکھوں کا سامنا رہا مجھے. تو یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ میں بے خبر تھا. وہ کہہ رہے کہ میں جاگا کیا وقت سویا کیا, یعنی میں تو جاگا رہا, مجھے تو پتا تھا کہ کس طرح محنت کر کے اپنے آپ کو آگے بڑھانا ہے یا کس طرح اپنی قسمت بدلی جا سکتی ہے. میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی لیکن میری قسمت نے ہی میرا ساتھ نہیں دیا, اور میں تمام عمر جو ہے وہ مشکلات برداشت کرتا رہا. یعنی اپنی قسمت کا گلہ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, کہ میری قسمت ہی خراب تھی جس نے میرا ساتھ نہیں دیا. رہی سبز بے فکر کشتے سخن, میں نہ جوتا کیا میں نہ بویا کیا. اچھا جی, اب یہ والا شعر جو ہے وہ پہلے شعر سے بالکل ہی مختلف ہے. اس سے پہلے شعر میں آپ نے پڑھا کہ کس طرح شاعر جو ہے وہ اپنی بدقسمتی کا رونا رو رہے ہیں کہ میری قسمت خراب تھی اور میں محنت کرتا رہا اور مجھے اس کا پھل نہیں ملا اور دکھ جو ہے وہ مسلسل مجھے سہنے پڑے. لیکن یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو بالکل ہی ایک الگ مضمون جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے. جیسے کہ آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ غزل کا ہر شعر جو ہے وہ دوسرے سے مختلف ہوتا ہے اور اس کے اپنے معنی ہوتے ہیں, اس لیے ہم اس کو دوسرے یعنی اس سے پہلے والے شعر کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے.
اب یہاں پہ دیکھیے، یہاں پہ شاعر کہہ رہے ہیں رہی سبز بے فکر کشتے سخن، بے فکر بیغم، کشتے سخن شاعری کی کھیتی، کشتے سخن شاعری کی کھیتی، نہ جوتا کیا میں نہ بویا کیا، رہی سبز بے، رہی سبز یعنی ہمیشہ وہ جو ہے وہ قائم رہی. یہاں پہ مفہوم اس کا یہ ہے کہ میری شاعری کی کھیتی جو ہے وہ ہمیشہ سرسبز رہی، حالانکہ میں نے اس کو اچھا بنانے کے لیے کوئی محنت نہیں کی. جوتا کیا میں نہ بویا کیا، نہ تو میں نے الفاظ کو بہتر بنانے کی کوشش کی اور نہ ہی میں نے شاعری پہ کوئی خاص محنت کی. اس کے باوجود میری شاعری جو ہے، میری شاعری کی کھیتی جو ہے وہ ہمیشہ سرسبز رہی. مطلب کیا ہے اس کا؟ کہ اس شعر میں شاعر اپنی شاعری کی تعریف کر رہے ہیں کہ میری شاعری ہر زمانے میں لوگوں کو پسند آتی رہی، ہمیشہ جو کچھ میں نے لکھا وہ لوگوں کو پسند آیا، میری شاعری کی کھیتی ہمیشہ سرسبز رہی. یعنی جو کچھ میں نے لکھا، چاہے میں نے غزل لکھی، چاہے میں نے نظم لکھی، چاہے قصیدہ لکھا، جو میں نے لکھا وہ لوگوں کو پسند آتا رہا، نہ جوتا کیا میں نہ بویا کیا. اور اس کے لیے وہ کہہ رہے کہ میں نے کوئی خاص محنت بھی نہیں کی، کہ جس طرح ایک کسان جو ہے وہ اپنی کھیتی کو سرسبز رکھنے کے لیے پہلے زمین جو ہے وہ ہموار کرتا ہے، زمین کو نرم کرتا ہے، پھر اس میں بیج بوتا ہے، پھر اسے وقت پر پانی دیتا ہے اور پھر اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، اس میں کھیتوں میں ہل چلاتا ہے اور تب جا کے کہیں اس کی فصل جو ہے وہ تیار ہوتی ہے اور اس کی جو کھیتی ہے وہ سرسبز ہوتی ہے. یعنی مجھے، لیکن میں اگر دیکھوں تو میں نے اپنی اس کھیتی کے لیے، یعنی جو میری شاعری کی کھیتی ہے، میں نے اس کے لیے اتنی محنت نہیں کی. نہ تو میں نے خاص الفاظ کا استعمال کیا، نہ ہی میں نے اپنے الفاظ کو سجانے سنوارنے کا کام کیا، بلکہ سادہ الفاظ میں جو کچھ میں نے کہا وہ لوگوں کو پسند آتا رہا، ہمیشہ لوگ میری شاعری کی تعریف کرتے رہے. تو یہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میری قسمت اتنی اچھی ہے کہ میں نے جو کچھ لکھا، یا یہ قسمت کی دیوی مجھ پر مہربان تھی، یا میری قسمت اتنی اچھی تھی کہ جو کچھ میں نے لکھا بغیر محنت کیے بھی وہ لوگوں کو پسند آتا رہا. برہمن کو باتوں کی حسرت رہی، خدا نے بتوں کو نہ گویا کیا. اچھا جی، برہمن جو ہے وہ ہندوؤں کی ایک بہت بڑی ذات ہے. جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں ہندو جو ہے اس میں ذات پات کا تصور بہت زیادہ ہے. تو یہاں پہ بھی وہ کہہ رہے ہیں اسی، اور برہمن جو ہے وہ ان کی سب سے اونچی ذات ہوتی ہے، جو کہ ان کے بتوں کی حفاظت پر معمور ہوتی ہے یا ان کی خدمت پہ معمور ہوتی ہے. یہ ان کے جو عبادت گاہیں ہوتی ہیں ان کا تمام کام جو ہے یہ برہمن ہی سنبھالتے ہیں. تو یہاں پہ گویا کیا، بولنا، گویا ہونا، بولنا. اچھا جی، اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ برہمن کو ہمیشہ اس بات کی خواہش رہی کہ وہ اپنے خدا یعنی اپنے بتوں سے باتیں کرے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بتوں کو بولنے کی طاقت نہیں دی. ٹھیک ہے، کہ اس شعر میں شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ برہمن جو کہ بتوں کی حفاظت کرنے یا بتوں کی جو ہے دیکھ بھال کرنے پر معمور ہوتے ہیں، جو کہ ہندوؤں کی بہت جو سب سے اونچی ذات ہے، اس کی ہمیشہ سے یہ خواہش رہی ہے کہ وہ خدا جن کی میں عبادت کرتا ہوں، جن کی میں اتنی دیکھ بھال کرتا ہوں، جن سے میں جو ہے جن کی میں خدمت کرتا ہوں، کبھی وہ مجھ سے باتیں کرے. گویا ہونا، باتیں کرنا. ٹھیک ہے، یعنی اس کی یہ حسرت رہی ہے. یہ انسانی فطرت ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے یا جس کی خدمت کرتا ہے یا جس کی کوئی کام آتا ہے، تو انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ اس سے باتیں بھی کرے تاکہ اسے اپنا حال بتا سکے اور اس کا حال جو ہے وہ جان سکے. یہ انسان کی فطرت ہوتی ہے. تو یہاں پہ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ برہمن جو ہے اس کی یہ خواہش رہی ہے کہ وہ اپنے خداؤں سے بات کرے، اس سے ان کو اپنے دل کا حال سنائے، کچھ ان کی سنے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو بتوں کو بولنے کی طاقت ہی نہیں دی، تو وہ کیسے وہ بولے؟ یعنی اس کی تمام محنت جو ہے وہ بیکار ہو جاتی ہے اور اس کی خواہش جو ہے وہ حسرت بن جاتی ہے.
यहाँ पे बुत का जो इस्तिआरा है वो इस्तेमाल किया है महबूब के लिए, ठीक है। शायर ने अपने महबूब को भी बुत कहा है कि या हम कह सकते हैं इस्तिआरा की, यदि आप लोग तारीफ पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इस्तिआरा होता है किसी की खूबी को लेकर अपने लिए इस्तेमाल करना, कि बुत की ये खूबी है कि वो बोल नहीं सकता, वो मोहब्बत का जवाब नहीं दे सकता, तो यही खूबी जो है शायर कह रहे हैं कि वो मेरे महबूब भी मौजूद है, मेरा महबूब भी एक बुत है, और मुझे जो उससे बात करने की हसरत है, यानी उससे मैं बात करना चाहता हूँ, तो वो जो है वो आगे से बुत की तरह, जिस तरह बुत जो है वो बोल नहीं सकता, तो इसी तरह लगता है कि महबूब जो है वो भी मेरी मोहब्बत का जवाब नहीं देता, ठीक है, क्योंकि अल्लाह ने उसको बोलने की ताकत ही नहीं दी बुतों को, इसलिए वो कैसे ब्राह्मण की बातों का जवाब दे। तो यहाँ पे भी शायद जो है वो इस्तिआरा इस्तेमाल कर रहे हैं अपने महबूब के लिए बुत का, यानी मुझे ऐसा लगता है कि वो भी एक बुत ही है कि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ लेकिन वो मुझे उसका जवाब नहीं देता। मजा गम के खाने का जिसको पड़ा, वो अशकों से हाथ अपना धोया किया। गम के खाने का मजा, गम खाना, दुख उठाना, तकलीफ उठाना, ये भी मुहावरे के तौर पर। फिर अशकों से, अश्क आंसुओं, हाथ अपना धोया किया, हाथ धोना, अशकों से हाथ धोना यानी मुसलसल रोते चले जाना, और एक उसमें ये भी हो सकता है हाथ धोना जिससे हम कहते हैं ना हाथ धो बैठा, यानी उसको खो गए, खत्म हो गया, उसने उसको गवा दिया। अच्छा जी, यहाँ पे शायद कह रहे हैं कि जिसको दुनिया में रहते हुए गमों का सामना करना पड़ा, मुसलसल गमों का, तो वो शख्स जो है वो फिर उस गम का आदी बन जाता है, उसे उस गम को उठाने में या उस गम को सहने में मजा आने लगता है। वो फिर उसको जो है वो उनके साथ इतना आदी हो जाता है कि फिर उस गम जो है उसे अपनी जिंदगी का एक हिस्सा लगते हैं, और फिर वो इन गमों पर आंसू नहीं बहाता। अश्कों से हाथ अपना धोया किया, यानी फिर वो गमों पर आंसू नहीं बहाता, फिर वो रोता नहीं है, ऐसा लगता है कि वो अपने आंसू से हाथ धो बैठता है, उसके आंसू खत्म हो जाते हैं, यानी फिर वो उन गमों के साथ रहने का आदी बन जाता है, उसे मजा आने लगता है इन गमों के साथ जिंदगी गुजारने में, क्योंकि जिंदगी, यानी शायर ये कह रहे हैं कि मुसलसल जो है, जब मुझ पर मुसलसल मुसीबतें पड़ी, जब मुझे मुसलसल जो है गमों का सामना करना पड़ा, मैं जो है मुसीबतों का शिकार हुआ, तो फिर अब मैंने उन पर आंसू बहाना छोड़ दिए हैं, अब मैं जो है उनका गिला नहीं करता, उन पे आंसू नहीं बहाता, बल्कि मुझे मजा आता है इस गम के साथ जिंदगी गुजारने में। ये इंसानी फितरत है, ठीक है जी। जरखंदा जरखदा से आतिश मोहब्बत रही, कुएं में मुझे दिल डबोया किया। जनखदा जो है वो थ्योरी को कहते हैं, ठीक है जी, थ्योरी पर पड़ने वाला जो घड़ा है उसको कहते हैं कि यहाँ पे आतिश जो है महबूब जो सॉरी शायर जो है वो अपने महबूब के थ्योरी पर बनने वाला जो घड़ा है उसकी तारीफ करते हुए कह रहे हैं कि मेरे महबूब के थ्योरी पे जो गड़ा बनता है, मुझे उससे इतनी मोहब्बत है और मैं तमाम उम्र जो है इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार रहा। गोया ऐसा ही है कि जैसे मुझे मेरे दिल ने किसी कुएं में डबो दिया है, कि जिस तरह कुएं में कोई गिर जाता है, डूब जाता है, तो फिर वो दुनिया से बेगम मतलब उसे दुनिया की खबर नहीं रहती, वो दुनिया से यानी दुनिया से अनजान हो जाता है, उसे दुनिया से के हालात का पता नहीं चलता। यही हाल वो कह रहे हैं कि मेरा भी है कि मुझे उस ज़रख़दा से मोहब्बत रही और गोया कि मेरे दिल ने मुझे कुएं में डबोए रखा, यानी फिर मुझे आसपास के हालात की या दुनिया की कोई खबर नहीं रही और मैं तमाम उम्र जो है उसी की मोहब्बत में गिरफ्तार रहा। कुलियात आतिश से जो है ये गजल ली गई है। गजल मुकम्मल हुई, मस्त देख लेते हैं। शायर ने हमेशा किसके वस्फ लिखे हैं? शायर ने हमेशा महबूब के दांतों की तारीफ की है, उसकी खूबियां बयान की हैं। शायर की उम्र कैसे बसर हुई? शायर की उम्र, कहूँ क्या उम्र, शायर की उम्र गम सहते हुए गुजर गई। गोया के अगरचे वो मेहनत करते रहे कामयाबी के लिए, आगे बढ़ने के लिए, लेकिन उनकी किस्मत जो है वो सोई रही।
ٹھیک ہے کہ کیا کہوں کہ میری عمر کس طرح بسر ہوئی، میں تو جاگا گیا، یعنی میں تمام عمر جو ہے میں محنت کرتا رہا، لیکن میرا نصیب جو ہے وہ سویا رہا۔ شاعر نے اپنے گشت سخن کے بارے میں کیا کہا ہے؟ شاعر نے اپنے گشت سخن کے بارے میں کہا ہے کہ میری کشت سخن جو ہے ہمیشہ سرسبز رہی، اور بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی کی تکلیف اٹھائے ہوئے، کہ جس طرح کسان جو ہے وہ تکلیف اٹھاتا ہے، اپنی کھیتی کو سرسبز رکھتا ہے، لیکن میری کھیتی جو ہے بغیر کسی محنت کے، میری شاعری کی کھیتی سرسبز رہی، ہر کسی کو ہر زمانے میں پسند آتی رہی۔ برہمن کو کس بات کی حسرت رہی؟ شاعر کے مطابق برہمن کو اپنے بتوں یعنی اپنے خدا سے بات کرنے کی حسرت رہی، لیکن ان کی یہ حسرت پوری نہیں ہوئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بتوں کو بولنے کی طاقت نہیں دی۔ یاد رکھیں، ون ورڈ آنسر آپ نے نہیں لکھنا، ایک لفظ کا جواب جو ہے وہ نہیں لکھا جاتا، بلکہ آپ نے کم از کم 2 سے 3 لائنوں کا جواب لکھنا ہوتا ہے، تو تھوڑا سا تفصیل جو ہے وہ جواب میں ضرور بیان کریں گی۔ شاعر کا قلم کیا کام کرتا ہے؟ شاعر کا قلم اپنے محبوب کے دانتوں کی تعریف کرتے ہوئے موتی پروتا ہے، یعنی شاعر کے بقول اس کے محبوب کے دانت اتنے خوبصورت ہے کہ جب وہ ان کے لیے الفاظ کا استعمال کرتا ہے تو گویا وہ قلم جو ہے وہ موتی پروتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح تفصیل سے آپ نے آنسر جو ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ پھر جی تراکیب کے معنی لکھنے ہیں، یہ میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ کالم الف اور بے کو آپ نے ملانا ہے۔ اندھیرا، اجالا، وصف، دندان، قلم، موتی، عمر، بسر، جاگا، سویا، فکر، سخن، زنخدہ، کنواں، مزہ، غم۔ ٹھیک ہے جی۔ پھر جی درج شعر میں موجود تشبیہ کے بارے میں آپ نے بتانا ہے، یہ آپ کو میں نے بتا دیا ہے کہ محبوب کے دانتوں کو موتی سے تشبیہ دی گئی ہے، یا پھر اپنے الفاظ کو خوبصورتی کی وجہ سے موتی کہا گیا ہے۔ اعراب کی مدد سے آپ نے زیر زبر پیش لگانا ہے، اعراب لگانے ہیں، پھر معنی اور جملے بنانے ہیں۔ اس کے علاوہ متضاد ہیں آپ کے: اندھیرا، اجالا، جاگنا، سونا، غم، خوشی، آگ، پانی۔ ٹھیک ہے۔ پھر آپ کا کوشچن نمبر 8 ہے، درج مرکبات کے نام لکھیے۔ رخ و زلف، رخ و زلف واو درمیان میں ہے تو یہ مرکب عطفی ہے۔ پھر دندان یار اور کشت سخن، یہ جو ہے یہ مرکبات اضافی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، آپ کو پہلے بھی اس سے پہلے میں نے بتایا تھا کہ زیر کے ذریعے ملنے والے یا کاکیکے کے ذریعے ملنے والے جو 2 لفظ ہوتے ہیں وہ مرکب اضافی کہلاتے ہیں۔ اچھا، پھر آپ نے اس غزل کا مطلب، پہلا شعر مقطع، آخری شعر، غزل کی ردیف وہ الفاظ جو کی تو دہرائے جائیں، کیا جو ہے اس میں ہے، اور اس میں موجود قوافی ہم آواز الفاظ جو ہے وہ لکھنے ہیں۔ 5ویں شعر میں شاعر نے کیا استعارہ استعمال کیا ہے؟ شاعر نے بت کا استعارہ استعمال کیا اپنے محبوب کے لیے۔ اچھا جی، ایک نئی چیز، استعارہ کی تعریف ہے یہاں پہ ڈرائیور کے پورشن میں آپ کا آتا ہے۔ استعارہ کے لغوی معنی ادھار لینے کے ہیں۔ علم بیان کی اصطلاح میں کسی چیز کے معنی عارضاً یا مستعار لے کر یعنی ادھار لے کر دوسری چیز کے لیے استعمال کرنا استعارہ کہلاتا ہے۔ ان دونوں میں تشبیہ کا تعلق ضروری ہے۔ استعارے میں پہلی چیز کو مستعار لے جس کی وہی معنی ادھار لیا جائے، دوسری چیز کو استعار جس سے معنی ادھار لیے جائے، اور دونوں کے درمیان مشترک صفت کو وجہ جامع کہا جاتا ہے۔ استعارے میں مستعار لے کا ذکر نہیں کیا جاتا، اس کی جگہ استعار منع آتا ہے، اور استعار منع میں اپنے حقیقی معنوں میں نہیں دیتا، بلکہ مستعار کے معنی دیتا ہے۔ استعارے کی مندرجہ ذیل مثالیں ہیں۔ اچھا جی، پہلے تو آپ نے استعارہ کا تعارف بتانا ہے کہ استعارہ کے لفظی معنی ادھار کے لینے کے ہیں، اور پھر کسی چیز کی معنی ادھار لے کر دوسرے کے لیے استعمال کرنا جو ہے وہ استعارہ کہلاتا ہے۔ پھر اس کی 3 جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے حصے ہیں، یا اس کی پارٹس، ہم مطلب اس میں جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں جو 3 ہیں، اس کو وہ ہے جی مستعار لے، مستعار منع اور وجہ جامع۔ ٹھیک ہے جی۔ پھر استعارے کی مثالیں دیکھیں۔ ماں نے کہا میرا چاند سو رہا ہے۔ اب اس میں یہ نہیں بتایا گیا کہ چاند کس کو کہا گیا ہے، لیکن ظاہری بات ہے چاند کی معصومیت اور خوبصورتی، جیسے چاند ہم کہہ سکتے ہیں کہ ماں ہے تو اپنے بیٹے کے لیے چاند کا لفظ استعمال کر رہی ہے۔ اس کی پلکوں پر ستارے چمک رہے ہیں۔ اب پلکوں پہ واقعی میں ستارے نہیں ہوتے، لیکن بلکہ پلکوں پہ آنسو ہوتے ہیں جن کو ان کی چمک کی وجہ سے
सितारे कहा गया है। पाकिस्तानी शेरों ने भारतीय गीदड़ों को भगा दिया। अब पाकिस्तानी शेर जाहिर बात है फौज मुराद है और भारतीय गीदड़ भारतीय फौज, ठीक है। यानी उस चीज का जिक्र नहीं किया जा रहा जिसके लिए मुस्तार लिया गया है, लेकिन जिस चीज को मुस्तार लिया गया है उसका इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है। अरब का चांद तुलू हुआ तो कुफ्र के अंधेरे छट गए। अरब का चांद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस्तेआरा है। पिंडी एक्सप्रेस ने सारी खिलाड़ियों के छक्के छुड़ा दिए। पिंडी एक्सप्रेस ये जो है तेज बॉलर शोएब अख्तर के लिए इस्तेमाल किया गया है। इसी तरह इस्तेआरा के इस्तेमाल से बयान में खूबसूरती और दिलकशी पैदा हो जाती है। यानी इस्तेआरा क्यों किया जाता है इस्तेमाल, ताकि बयान में खूबसूरती और दिलकशी जो है वो पैदा की जा सके। तो ये आप लोगों का आज का लेक्चर जो है वो मुकम्मल हुआ। तशरीह कर लीजिएगा और इसके जो इस्तेआरा के मायनी है, इस्तेआरा की तारीफ है, इसको याद करना है। ग्रामर के पोर्शन के हवाले से ये बहुत अहम है। तो ये आपके पेपर में ग्रामर में आता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।